اللہ نے نا ہمیں ایک نطفے سے بنایا, ہماری اوقات کچھ بھی نہیں, اور اتنا سا انسان جو قابو ہی نہیں آ رہا, اور کر کیا رہا ہے اپنے پہ ظلم. ہم سے تو سمجھدار یہ بے جان چیزیں پہاڑ سمندر وغیرہ ہیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں, وہ بھائی انہیں پتا ہے کہ ہم نے اتنا سا ادھر سے ادھر کیا تو سزا بڑی ہے. ایک ہمیں ہی نہیں پتا کہ چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی. اچھا اتنی بڑی مثالیں دے کے نا پھر اللہ وارننگ دے رہا ہے آپ کو, ہم سب کو, وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تو سنو, جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا اللہ اسے دیکھ رہا ہے, اللہ اس کی خبر ہے. تو آپ دیکھیں نا, اب آپ آج کل جو یہ نیٹ کا زمانہ ہے کہ آپ کو کہیں کیمرے لگے ہو نا تو آپ وہاں دھیان سے بیٹھیں گی, آپ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے, اور وہ پتہ ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو یہ اللہ کہے جا رہا ہے کہ بھائی میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو. تو وہ یاد ہی نہیں رہتی بات اللہ کا, حالانکہ کیمرہ کتنا بڑا ہے وہ پتہ ہی نہیں کسی کو, وہ ہر وقت ہی ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں. اب لاکھ پردوں میں چلے جاؤ, لاکھ پردوں میں, اب سخت سے سخت چٹانوں میں چلے جاؤ, اب سمندروں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ, اللہ کے کیمرے سے نہیں بچ سکتے. تو اللہ کہے جا رہا ہے کہ بھئی میری بات سن لو, بما تعملون خبیر, تم جو بھی عمل کرتے ہو نا مجھے اس کی خبر ہے. تو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ بھائی وہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کیمرے کی آنکھ اللہ, تو بھائی اچھے عمل ہی کرنے, اس خوف سے کرو اچھے عمل, کہ دنیا کے کیمروں سے نہ ڈرو, اللہ کے کیمرے سے, اللہ کی جو کیمرے کی آنکھ ہے نا اس سے ڈرو, وہ جو ہر وقت تمہارے اوپر رہتی. پھر کہا سنو, آیت نمبر ہے 30, ذالک بان اللہ, یہ ذالک جو ہے نا یہ سب اس لیے ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے. کون سب؟ یعنی جو پیچھے اللہ نے باتیں کی ہیں نا, یہ سب اس لیے ہے کہ بان اللہ والحق, اللہ بالکل حق ہے, وہ سچی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں. وَأَنَّ, اور بے شک, ما يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ, اور بے شک تم جن کو پکارتے ہو نا من دُونِهِ, ہی کون ہے, ہی کون ہے, اللہ, ہی ضمیر ہے اللہ کی طرف, جو تم پکارتے ہو نا اللہ کے سوا کسی اور کو, وہ الباطل, بالکل وہ باطل ہے, یہ گمراہ باتیں ہیں, اس کی طرف نہ جاؤ. یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں, تو ان میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا تم اپنے شریکوں سے کہہ دو کہ بنا دے. تو جب تمہیں پتہ ہے کوئی بنا نہیں سکتا, کوئی ہلا نہیں سکتا, تو یہ جو کچھ بھی تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو نا وہ سب باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور بے شک اب یہ یاد رکھو بات کہ اللہ جو ہے نا, اللہ وہ بڑی شان والا ہے. هُوَ الْعَلِيُّ, وہ بڑی شان والا ہے, وہ بڑی بلندیوں والا ہے. الکبیر, اور بڑے رتبے والا ہے. وہ اتنا بڑا ہے نا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو ملا ہی نہیں سکتے, اس کے ساتھ کوئی میچ ہو ہی نہیں سکتا. تو بھائی ہمت ہے تمہاری کہ تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو. کئی کہتے ہیں لوگ دماغوں کے اندر نا یہ بیٹھا ہوا ہے کیڑا کہ بھائی اللہ کے جو ولی ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کے قریب ہیں, اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں دیتا ہے. کوئی وسیلے سے نہیں دیتا, میں آپ کو بتا, کسی کا وسیلہ نہیں, اللہ کو کسی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. جو کہتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو تو وہ اللہ سے کہیں گے, یہ بھی نہیں. ہمیں جو اللہ اپنی کبریائی یہ اتنی بڑی بڑی سمجھا رہا ہے, اس لیے سمجھا رہا ہے کہ بھائی ہم شرک نہ کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملائیں. وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جب تم کسی کو ملاؤ گے نا, اب دیکھیں جو بیوی ہے نا, میاں بیوی, بیوی اپنی میاں کو بھی چاہے اور کسی اور کو بھی چاہے تو میاں برداشت کرے گا. بالکل اسی طرح ہی ہے, جیسے اللہ شرک نہیں معاف کرتا اسی طرح میاں نہیں معاف کرتا کہ میری بیوی ہے اور وہ کسی اور کو بھی چاہے, کبھی نہیں برداشت کرے گا. خود تو تمہاری بیوی کسی کو چاہے تو تم برداشت نہیں کرو گے, اور میری ساری دنیا کی یہ چیزیں استعمال کر رہے ہو میری دی ہوئی, تو میرے ساتھ تم شریک کر رہے ہو. تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. باقی گناہ جو ہے نا اللہ ان کا حساب کتاب کر کے تو کلیئر اگر ہو گئے تو کر دے گا, لیکن شرک کرتے کرتے اگر مر گئے تو وہ نہیں معاف ہونا. کتنا بد نصیب وہ شخص ہوگا, آپ سوچیں کہ وہ نہ کھڑا ہے حشر کے دن, کوئی کھڑا ہے, بے شمار کھڑے ہیں, اور وہ سب کے حق دلا دلو کے نا فارغ ہو گئے ہیں اور پھر بھی بچ گئے. مطلب اس کا بھی حق دے دیا اللہ, اس کا بھی حق دے دیا,
تو شکر اللہ کا کہ میری پھر بھی نیکیاں ہیں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں. تو اللہ کہے گا کہ بھائی اب میرا حق. کوئی ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ اللہ کہے گا کہ میرا حق, کہ تم جب میری راہ میں دیتے تھے, اللہ کی راہ میں دیتے تھے, حصے نکالتے تھے, تو کہتے تھے اللہ یہ آپ کا حصہ اور یہ ہمارے معبودوں کا حصہ. تم نے تو ہزاروں نیکیاں کی لیکن ساتھ یہ کام کرتے تھے. وہ تو تم نے اپنی نیکیاں کلیئر کر لی, وہ میں نے تمہارا انصاف کر دیا. اب یہ حق کیسے ادا کرو گے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ نیکیاں بھی پڑی ہوں گی نا, تو کوئی کام نہیں آنی اگر شرک کیا ہوگا. کیونکہ جتنی یہ کافر لوگ, کافر ہم کن کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. جتنے یہ جو اللہ کو نہیں نا مانتے, جتنی یہ نیکیاں کرتے ہیں نا, کوئی بھی نہیں کرتا. آپ نا جو یہودی ہیں, جو نصارہ ہیں, جو عیسائی ہیں, آپ ان کے قریب بھی نہیں ہو سکتی انسانیت میں. اتنا وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں یہ چیزیں, اخلاق, لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو دیکھیں, یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جو دنیا میں اتنی نیکیاں کر گئے, یتیم خانے بنا گئے, ہاسپٹلز بنا گئے, ادارے بنا گئے, لوگوں کے لیے آسانیاں کر گئے. تو لیکن کیا ہوا؟ مر گئے اور شرک میں ہی مر گئے, توبہ ہی نہ کی. کاش کہ وہ توبہ بھی کر لیتے. مجھے یاد آیا کہ دیکھیں حاتم تائی, جن کو نا بڑا شوق تھا نا حاتم تائی بننے کا, کہ اللہ نے ان کو نام ہی دے دیا تائی, حاتم تائی, کہ بھئی بڑا حاتم تائی ہے. ابھی تک ہمیں یاد ہے, دیکھیں کون تھا یہ نہیں پتا آپ لوگوں کو, لیکن حاتم تائی کا لفظ جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے. واقعہ چاہے آپ کو یاد ہو نہ ہو, حاتم تائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا ذرا گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ میں قید ہو کے حاتم تائی کی بیٹی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کیا جائے اب؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آزاد کر دیں, اور مجھے آزاد ہی نہ کریں بلکہ مجھے سواری دیں اور مجھے کوئی زیادہ راہ دیں تاکہ میں اپنے گھر جاؤں, آپ مجھے چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی چھوڑ دو اسے. عورتوں کو گرفتار کیا, کیا کر لو گے؟ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے. اور وہ کون تھی؟ حاتم تائی کی بیٹی, جس کا باپ نا بڑا ہی سخی تھا اور وہ نہیں رہا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیادہ راہ بھی دیا, سواری بھی دی, اور ان کے گھر پہنچایا. وہاں جا کے ان کے بھائی جو تھے نا وہ بھاگ گئے تھے, عدی بن حاتم بھاگ گئے ہوئے تھے. اور انہوں نے جا کے کہا کہ تم کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا تم جا کے دیکھو تو صحیح انہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا, تم کیوں بھاگ آئے؟ تم ایک دفعہ جاؤ تو صحیح. وہ کہتا میں تو کبھی بھی نہ جاؤں. ان کا ایک دفعہ جاؤ, تم خود کبھی واپس ہی نہیں آؤ گے. وہ اتنی رحمتوں والے, وہ اتنے اخلاص والے. بہن نے جب بہت ہی کہا نا تو عدی بن حاتم بھی آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے چل رہے ہیں اور کہتے عدی اسلام سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اسلام سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے, اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ میرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا عدی تمہارا باپ جو ہے نا وہ بری جگہ ہی ہے, کیونکہ تیرا باپ چاہتا تھا کہ میں دنیا میں حاتم تائی بن جاؤں, لوگ مجھے قیامت تک یاد رکھیں کہ میں اتنا دیتا ہوں لوگوں کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری, دکھاوا, مشہور ہونا, کہ میں مشہور ہو جاؤں بس. تو وہ اللہ نے اسے مشہور کر دیا کہ بھئی تو نے آخر اتنا خرچ کیا ہے میرے بندوں پر, تو اللہ نے اسے قیامت تک مشہور کر دیا, لیکن جہنم میں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا, جتنی یہ قربانیاں کی ہیں نا عید پہ, اور جتنے یہ ابھی حج کیے ہیں لوگوں نے, جتنی وہاں قربانیاں کی ہیں, اگر تو ان میں ریاکاری ہے تو کچھ نہیں. دنیا کے سامنے آپ حاجی بن گئے, دنیا کے سامنے آپ نے قربانیاں کر لی, اللہ کے پاس کوئی نہیں پہنچی اگر ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. کئی لوگ اللہ کے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ قربانی کی توفیق ہی نہیں, نہ کبھی عمرہ کیا توفیق ہی نہیں, نہ کبھی حج کیا توفیق ہی نہیں, لیکن جنتوں کے سردار ہوں گے. جنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی, ان کے وارث ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے. تو اللہ کو حج روزے یہ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے,